बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक का जिक्र किया था और आज की वीडियो में मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल की गमनाक दास्तान बयान करूँगा। प्यारे दोस्तों, वफ़ात से 3 दिन कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मुल मुमिनीन मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी बीवियों को जमा करो। तमाम अज़वाज मुतहरात जमा हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम सब मुझे इजाज़त देती हो कि बीमारी के दिन मैं आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास रहूं? सब ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपको इजाज़त है। फिर उठना चाहा लेकिन उठ ना पाए तो हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला आगे बढ़े और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारे से उठाकर सैयदा ममूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे से सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे की तरफ ले जाने लगे। इस वक़्त सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बीमारी और कमज़ोरी के हाल में पहली मर्तबा देखा तो घबरा कर एक दूसरे से पूछने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हो गया है। चुनाचे सहाबा इकराम मस्जिद में जमा होना शुरू हो गए और मस्जिद नबवी में एक हजूम जमा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बह रहा था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का इतना पसीना बहते नहीं देखा और फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को पकड़ती और चेहरा अक़दस पर फेरती, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज़्यादा मोहतरम और पाकीज़ा था। मज़ीद फरमाती हैं कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बस यही विर्द सुनाई दे रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मौत की भी बहुत सख्तियाँ हैं। इसी असना में मस्जिद के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के बारे में खौफ की वजह से लोगों का शोर भरने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये कैसी आवाज़ें हैं? अर्ज़ किया गया, ए अल्लाह के रसूल, ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हालत से खौफ ज़्यादा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इनके पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया लेकिन उठ ना सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पानी के 7 मशकेज़े बहाए। तब कहीं जाकर कुछ अफाका हुआ तो सहारे से उठाकर मिंबर पर लाया गया। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था और आखिरी कलिमात थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। सब ने कहा, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं है, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह हौज़े कौसर है। खुदा की कसम, गोया कि मैं यहीं से हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। ऐ लोगो, मुझे तुम पर तंगदस्ती का खौफ नहीं है, बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फरावानी का खौफ है कि तुम दुनिया के मामले में एक दूसरे से मुकाबले में लग जाओगे, जैसा कि तुमसे पहले वाले लग गए, और ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर दे जैसा कि इन्हें हलाक कर दिया। फिर मज़ीद इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, और ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार दोहराई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले या इसे चुन ले जो अल्लाह के पास है, तो इस बंदे ने इसे चुन लिया जो अल्लाह के पास है। प्यारे दोस्तों, इस जुमले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद कोई भी सहाबी ना समझ सका, जबकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो तन्हा शख्स थे जो इस जुमले को समझे और ज़ारो कतार रोने लगे और बुलंद आवाज़ से गिरिया करते हुए उठ खड़े हुए और पुकारने लगे, हमारे बाप दादा आप पर कुर्बान, हमारी माएँ आप पर कुर्बान, हमारे बच्चे आप पर कुर्बान, हमारे मालो दौलत आप पर कुर्बान। रोते जाते और यही अल्फाज कहते जाते। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखने लगे। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कैसे कता कर दिया। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दिफा इन अल्फाज में फरमाया, ऐ लोगो, अबू बकर को छोड़ दो कि तुम में से कोई ऐसा शख्स नहीं है
جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے جو کبھی بند نہیں ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے مگر شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے سے سمجھ گئیں کہ انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے۔ تو سیدہ عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی ہیں آخری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ حضرت عائشہ مزید فرماتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگ گئیں۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی اور بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر پہلے وہ روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو بابا جان نے فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ پھر جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دیا اور مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر گویا ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف بار یابی چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ارشاد فرمایا۔ ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو جا، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں ہے اس کی طرف روانہ ہو جا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے آن رہا اور سار مبارک کا وزن مجھ پر بھاری ہونے لگا۔
میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف دروازہ کھول کر کہا، اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا، اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا۔ مسجد رونے والوں سے بھر گئی۔ ادھر حضرت علی جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے، خبردار، جو کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے۔ وہ جلد ہی لوٹ آئیں گے، بہت زیادہ جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جو وصال کی بات کرے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط اور برداشت کرنے والی شخصیت سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیے، کہہ رہے تھے، ہائے میرے پیارے دوست، ہائے میرے پیارے مخلص ساتھی، ہائے میرے پیارے محبوب، ہائے میرا نبی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پاکیزہ زندگی گزاری ہے اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، سن لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے، جسے موت نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر رو سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ تم نے کیسے گوارا کر لیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر مٹی ڈالو۔ پھر کہنے لگے، ہائے میرے پیارے بابا جان، اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے۔ پیارے دوستو، یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارک تھی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہوا، کیسے غسل دیا گیا اور کیسے تجہیز و تکفین ہوئی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔